السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان مرنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاریوں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے. بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہے، دیش کے باہر کے حالات سے بھی بجا آپ لوگ واقف ہے. یہ دیش کی ہی خبر، دیش سے جڑی ہی خبر دوں گا میں. جو آج سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا، ایک اچھا فیصلہ آیا جو کہ ہر مسلمان کے لیے ہندوستان کے ایک اب بھروسہ سا ہو گیا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اوپر سے بھروسے نام کی چیز ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ایک طرفہ فیصلے ہو رہے تھے، ایک طرفہ ججمنٹ آ رہا تھا. جس طریقے سے دلوں کو دکھایا جا رہا تھا وہ چیزیں اب دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے. بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتا دوں گا میں، آپ لوگوں جس طریقے سے CAA NPR NRC آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے، اور ہمارے دیش کے اندر EVM کا ایک گھوٹالہ ایسا ہے جو ہمارے سارے دیش واسیوں کے ساتھ ایک دھوکہ، ایک ایسا برتاؤ کیا گیا. جبکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے یہ EVM بنانے والی کمپنی، جو کمپنی کو کنٹری بناتی ہے، اور وہ کمپنی جو بناتی ہے وہ خود اس کا خود کہنا ہے کہ EVM کے اندر جو چاہے آپ سیٹ کر دے سکتے. آپ بھلا کرو، ایک کے لیے دکھائی دے گا، ایک آپ کو کام ہوگا، اندر جس کو سیٹنگ ہوگی اسی کے طرف سے جائے گا. یہ سارا گھوٹالہ، یہ سارے چیزیں پتہ تھے، اس لیے اس نے یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، دیش واسیوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے یہ EVM سے ووٹنگ کرائی. جتنے بھی 3 الیکشن میں جو ہوا، پوری یہ دھندلی چلی، یہ پورا یہ انداز چلا. اس کے مد نظر تمام پارٹیوں نے اسٹارٹنگ تو آواز اٹھائی، لیکن کورٹ نے بے رخی دکھائی اور ان باتوں کا کچھ اس کو اثر نہیں ہوا. لیکن اب کہیں جا کر یہ فیصلہ کیا گیا، کیوں نہ 2024 میں EVM کے بغیر پہلے جس طریقے سے ووٹ دیا جاتا تھا بیلٹ پیپر پہ، وہی استعمال کیا جائے. اور بلکہ یہ سوال کیا تھا، اس کے بعد جس کو آبجیکشن ہے، جس کو ناراضگی ہے EVM سے، وہ پارٹیاں سامنے آؤ، بلکہ یہ ایک چیز کورٹ نے بتائی تھی. اس کے مد نظر ایک بھاجپا کو چھوڑ کر، ایک بھاجپا کی BJP کی جتنی سپورٹ کی 2-3 پارٹیوں کو چھوڑ کر سارے لوگ کورٹ کو پہنچ گئے اور اپنی ناراضگی صاف ظاہر کر دی. اور جس طریقے سے سب سے زیادہ رہے، کانگریس نے بہت خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ کانگریس ایک شروع سے ہی ایک کوشش میں لگی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے یہ EVM ختم کیا جائے، دیش میں صاف ستھرے الیکشن ہو. اس نے، میں حالانکہ یہ نہیں کہوں گا کہ وہ پارٹی صاف ستھری ہے یا اس کا وہ کسی کی میں نہ سپورٹ کر رہا ہوں، نہ کسی کی تائید میں بولوں گا. جو ہے صاحب میں، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اور کھلا بولے گا ابو فضل. کسی کے باپ سے ڈرتے گھبراتے نہیں ہو، جو ہے سچ ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا یہ امید بھی رکھتے ہیں. اور وہ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج آپ لوگوں کو کھل کے EVM کے بارے میں یہ بتا دو بھائی، اب یہ فیصلہ برحق ہو چکا ہے، برحال ہو چکا ہے، کیونکہ EVM پہ انتخابات نہ ہوں گے. EVM کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، دیش سے پابندی عائد کی جائے گی اس کے اوپر. بھلا ابھی یہ احکامات جاری نہیں ہوئے، لیکن یہ صاف ہو گیا کہ وقتی طور سے 2024 کا ووٹ ڈالا جائے گا EVM کے بغیر، پہلے کے ویسا بیلٹ پیپر پہ ووٹنگ ہوگی. یہ تو صاف ہو گیا، یہ تو کلیئر ہو گیا. اور کورٹ نے بڑی سختی سے ہدایت بھی سارے سینٹر کو بھی کر دی ہے اور بتا دی گئی ہے. اب یہ لوگ نوٹنکی کیا کرتے، کیا نہیں کرتے، کیا رویہ اختیار کرتے، کیسے باتیں کرتے، یہ سارا آنے والا ٹائم دکھائے گا، آنے والے ٹائم دکھائے گا. لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ یقین مانیے ہمارے دیش کی زیادہ تر آبادی، ہمارے دیش واسی EVM کے خلاف ہے.
اس میں پارٹیوں کو چھوڑ دیجئے اور یہاں تک کہ دیش واسی بھی خلاف ہے. اتنے کامنٹس آتے میرے کو, اتنے میسیجیں آتے میرے کو, کسی طریقے سے ابو بھائی ای وی ایم کے اوپر بولو, ای وی ایم کے اوپر بولو. ای وی ایم کے اوپر بولے بھی, ای وی ایم انشاءاللہ بند ہونے بھی جا رہا ہے. یہ سب آپ لوگوں کی محنت, آپ لوگوں کی دعائیں ہیں جو الحمدللہ جو کام آ رہی ہے. بہرالکیف میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, اب اس کے بعد ای وی ایم کے بعد آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں ادھر پیچھے لے کے چلوں. جو CAA NRC کے نام پہ ہماری ماں اور بہنوں کو روڈ پہ بٹھایا گیا ایک ٹائم پہ. شاہین باغ جیسے کئی شاہین باغ بنے اور ہمارے عورتوں کو, ہماری بہنوں کو, ہمارے بیٹیوں کو ایسا بدنام کیا گیا, ایسے باتیں استعمال کیے گئے. وہ جتنے جو نجیز اور نیچ حرکتیں جو کرے تھے ان سب کے اوپر سپریم کورٹ بول چکا ہے کہ ان کے اوپر فوراً کیس بک کرو, ان کے اوپر FIR کرو, تاکہ دیکھیں, کیونکہ ایسے بدنام کرنے والے الفاظ استعمال کے کوئی شریف عورت کو اور کوئی شریف آدمی برداشت نہیں کرے گا. اپنی عورت کو ایسا کوئی بول رہا ہے. بہرحال یہ اس کے اوپر تقریباً 13,932 ایسے لوگ کمپلینٹ کرے تھے. جس ٹائم پہ CAA NRC کے وقت ہماری ماں اور بہنیں بیٹھ کر جو اعتراض کری تھی, اس کے اوپر یہ لوگ ایک نوٹنکی کرے تھے, ایک ڈرامہ بازی کرے تھے. وہ مشرا میں نام بھی پورا لینا نہیں چاہ رہا ہوں. جس طریقے سے دلی کے اندر جو مساجد کو, دکانوں کو اور کچھ گھروں کو نقصان پہنچایا گیا, اور جو وہاں پہ کچھ مسلمان بچوں کو گھروں سے اٹھایا گیا زبردستی, ان کے اوپر نجیز اور ناجائز کیسیں بک کیے گئے, یہ سارے چیزوں کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ان جو غلط حرکت کر رہے تھے ان ساروں کے اوپر ایکشن لینے کی بات کہی. اور دوسری بات یہ بھی کہہ دی ہے صاف الفاظوں سے, CAA NRC ابھی کوئی دیش واسیوں کو یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے, اور حکومت کو بھی کہہ دی ہے کہ تم ایسے چیزیں لاؤ مت تاکہ دیش واسی پریشان ہو اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دیش کے ساکھ پہ بھی دھبا لگے. ایسے غلط حرکتیں تم غلط قانون لائیں گے اور کسی ایک طبقے کو نشانہ بنائیں گے تو اس سے دیش کی ساکھ متاثر ہوگی اور ساری دنیا میں ہمارے کو ایک الگ نظر سے دیکھا جائے گا. یہ کہنا تھا سپریم کورٹ کا, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. یہ ایک ہماری عظیم کامیابی ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کو ہم اس طریقے سے آسانی سے نہیں لے سکتے میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں. جلیبی باٹیے, لڈو باٹیے بوندی کے, کیونکہ یہ اچھی چیزیں سننے کے لیے یہ کانے ترس گئے ایک ٹائم سے, یہ کانے ترس گئے. اور آپ لوگ یہ بھی اندازہ لگائیے یہ کتنی نیچ ہے گودی میڈیا, یہ گو کی میڈیا کتنی خبیث ہے. اتنا کچھ ہو رہا دیش کے اندر اور دیش کے باہر, یہ بتانا تو دور کی بات ہے, نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے, نام تک بھی لینا مناسب نہیں سمجھ رہے, گوارا نہیں سمجھ رہے. آخر یہ لوگ گرتے ہیں, ٹھیک ہے, گرے ہوئے ہیں, اوکے, لیکن اتنے گرے ہوئے, جو گرے ہوئے خوش شرما جائیں گے ان کی گریوی حرکتوں سے. بہرحال میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, انہوں بتاؤ نہ بتاؤ اس سے ہم کو فرق پڑنے کا نہیں ہے. ہم تو ایسا ہاتھ اٹھائیں گے اور اللہ سے شکر ادا کریں گے, اللہ تو کریم ہے, اللہ تو رحیم ہے, اللہ تو باسط ہے, اللہ تو جبار ہے, اللہ تو غفار ہے, اللہ تو ستار ہے. اللہ بس ایسے ہی رحمتیں ہم پہ نازل کرتے رہو, ایسے ہی ہمارے غلطیوں کو معاف کرتے رہو, ہمارے گناہوں کو معاف کرتے رہو, اور ہم کو اپنی حفاظت میں لے لے. اللہ ہر آبا سے, ہر گناہ سے ہم کو محفوظ رکھ پروردگار, اور ہمارے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف فرما. اور ہم مسلمانوں کی, ہماری
ماں اور بہنوں کی عزتوں کی آبروؤں کی حفاظت فرما، اور اللہ جو ہمارے جو بہنیں جو بیٹھے ہیں بغیر شادی کے ان کو نیک صالحین جوڑے عطا فرما، اور اللہ جو بے روزگار ہے اللہ ان کو روزگار سے لگا دے، اور جو مہنگائی ہے ہمارے دیش کی اللہ اس مہنگائی کو ختم کروا دے یا رب العالمین۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جتنے لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، جو آمین کر رہے ہیں، ان ساروں کی تنگ نظری کو، ان کے پریشانیوں کو، ان کے مصیبتوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ترکی کے لیے بھی ایسی دعا دیجیے، ترکی کے لیے بھی ایسی ہی دعا کیجیے، کیونکہ وہاں پہ ہماری ماں اور بہنیں بلبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔